بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اسٹوڈینٹس. آج ہم لوگ اپنا MGT 211 کا لیکچر نمبر 31 کرتے ہیں. لیکچر نمبر 31 میں آج ہم لوگ پروموشن اور ایڈورٹائزمنٹ کے بارے میں ہم لوگ بات کریں گے. اگر آپ لوگوں کو یاد ہو تو ہم لوگ پوری جو ہم لوگوں نے مارکیٹنگ مکس پڑھا تھا اس میں 4 چیزیں تھیں. ٹھیک ہے, پروڈکٹ, ٹھیک ہے, اس کے بعد پرائس, اس کے بعد پلیس اور اس کے بعد پروموشن. تو پروموشن اگر دیکھا جائے تو یہ پوری مارکیٹنگ مکس کا آخری کمپوننٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ہم لوگ آج پروموشن کو اسٹڈی کرتے ہیں. ویسے جو مین جو گول ہوتا ہے نا پروموشن کا, سب سے زیادہ جو امپورٹنٹ مقصد ہوتا ہے پروموشن کا, وہ ہوتا ہے سیلز کو انکریز کرنا. سیلز کو انکریز کرنے کے لیے زیادہ لوگ پروموشن کرتے ہیں. اور بھی بہت سارے گولز ہوتے ہیں, یعنی کہ آپ لوگ انفارمیشن بھی پہنچاتے ہیں اس کے تھرو. اپنا پروڈکٹ لوگوں کو دکھانا ہو وہ بھی آپ لوگ دکھا سکتے ہیں. لوگوں کی نظر میں اپنے پروڈکٹ کی ویلیو آپ نے بڑھانی ہو وہ بھی آپ لوگ پروموشن کے تھرو بڑھا سکتے ہیں. اور اپنا سیلز والیوم کنٹرول کرنا ہو تو وہ بھی آپ لوگ کر سکتے ہیں. جب بھی آپ لوگ ڈیسائیڈ کرتے ہیں نا پروموشنل مکس کے بارے میں کہ آپ نے کس طرح کی پروموشن یوز کرنی ہے, کس میڈیا کے تھرو آپ لوگوں نے پروموشن جو ہے نا وہ یوز کرنی ہے, تو اس میں سب سے پہلے مارکیٹرز کنسیڈر کرتے ہیں کہ کون سی چیز یا کون سی سروس آفر کرنی ہے, ٹارگٹ آڈینس کے کریکٹرسٹکس کیا کیا ہیں, اور جو بائرز ہیں ان کا ڈیسیجن لینے کا پروسیس کیا ہے, یعنی کہ وہ ڈیسیجن لیتے ہوئے کون کون سی چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے چیز کو خریدنے کے بارے میں ڈیسیجن لیتے ہیں. اور آخری چیز جو آپ لوگ مائنڈ میں رکھتے ہیں وہ ہوتا ہے پروموشنل مکس بجٹ, یعنی کہ کتنا بجٹ آئے گا. تو یہ آپ لوگوں کو بہت ایک تو امپورٹنٹ ہے کہ پروموشنل مکس کے اندر مارکیٹر کون کون سی چیزوں کو کنسیڈر کرتے ہیں. تو یہ جو 4 چیزیں ہیں نا, کہ جو چیز اور سروس آفر کرنی ہوتی ہے, ٹارگٹ آڈینس کے کریکٹرسٹکس, اس کے بعد خریدنے والے کے ڈیسیجن کا پروسیس, اور اس کے بعد پروموشنل مکس آپ کو جو بجٹ ہوتا ہے, یہ والی 4 چیزیں آپ لوگ دیکھتے ہوتے ہیں. پروموشنل آبجیکٹیوز کیا کیا ہوتے ہیں؟ ضروری نہیں ہے کہ پروموشن ایکسپرٹس جسٹ یہ اس وجہ سے آپ لوگ پروموٹ کرتے ہیں چیز کو کہ آپ کے صرف سیلز آبجیکٹیوز ہوں آپ کے مائنڈ میں کہ صرف میری سیلز بڑھ جائے, ایسا نہیں ہوتا. کبھی کبھار کمیونیکیشن آبجیکٹیوز بھی آپ لوگوں کے مائنڈ میں ہوتے ہیں, یعنی کہ سیلز بڑھانے کے لیے نہیں, آپ جسٹ اپنا جو پروڈکٹ ہے وہ لوگوں کے سامنے ان کو اویئرنیس دینے کے لیے بھی آپ لوگ پروموشن کرتے ہیں. اس کو ہم لوگ کمیونیکیشن آبجیکٹیوز بولتے ہیں. یہ ایک انڈائریکٹ اپروچ ہوتی ہے جو کہ آپ لوگ یوز کرتے ہیں تاکہ آڈینس کو اویئرنیس ہو آپ کے نئے پروڈکٹ کے بارے میں. اور کبھی کبھار آپ لوگ پروموشن اس لیے بھی یوز کرتے ہیں کہ اگر لوگوں کی نظر میں کمپنی کا کوئی نیگیٹو امیج ہے تو آپ لوگ اس نیگیٹو امیج کو چینج کرنے کے لیے بھی پروموشن یوز کرتے ہیں. ہمیں یہ تو پتا تھا, ہم نے یہ پڑھا تھا کہ جو الٹیمیٹ جو گول ہوتا ہے, سب سے جو امپورٹنٹ گول ہوتا ہے پروموشن کا, وہ ہوتا ہے سیلز کو بڑھانا. لیکن اس کے علاوہ بھی پروموشن کے 4 اور آبجیکٹیوز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اب وہ آبجیکٹیوز کون کون سے ہوتے ہیں؟ سب سے پہلا آبجیکٹیو ہوتا ہے کمیونیکیٹنگ انفارمیشن, یعنی کہ آپ لوگ کسٹمرز کو انفارمیشن دیتے ہیں, ان کو آپ لوگ ایک طرح سے نصیحت کرتے ہیں کہ یہ والا پروڈکٹ ایگزسٹ کرتا ہے مارکیٹ میں اور اس کے یہ والے جو ہے نا وہ فیچرز ہیں. دوسرا جو آپ کا آبجیکٹیو ہوتا ہے پروموشن کا, وہ ہوتا ہے کریٹنگ اویئرنیس. آپ انفارمیشن پرووائڈ کرتے ہیں کہ آپ لوگ بتاتے ہیں کہ مارکیٹ کے اندر کس قسم کا پروڈکٹ اور کہاں کہاں پہ اویلیبل ہے, یہ بھی آپ لوگ اپنے کسٹمرز کو بتا سکتے ہیں. تیسرا آبجیکٹیو آپ کا ہوتا ہے کمپیریزن کا. اویئرنیس دینے کے بعد آپ کسٹمرز کے سامنے ایڈورٹائزنگ اس طرح سے کرتے ہیں کہ پہلے مارکیٹ کے اندر جتنے بھی پروڈکٹس اویلیبل ہیں وہ ان کے ساتھ بآسانی کمپیریزن کر سکے. ایون کہ مختلف جو ٹی وی پہ آپ لوگ دیکھتے ہیں نا کہ ایڈس چلائے جاتے ہیں, وہاں پہ باقاعدہ یہ ایریل والوں کا تو کام ہی یہی ہوتا ہے, وہ ایک واشنگ پاؤڈر یہ اتنے میں کرے دھلائی اور پتہ نہیں وہ کم ٹائم میں دھلائی اور اس طرح سے داغ نکالتا ہے. یہ وہ خیر عرصہ ہو گیا, میں نے تو ٹی وی بھی نہیں دیکھا, مجھے تو بھول بھی گئے ہیں ایڈس. لیکن ایریل والے ہوتے ہیں نا کہ مختلف کو وہ جو ہے نا وہ مختلف قسم کی صرف کو وہ کمپیئر کر کے دکھاتے ہیں. تو کمپیریزن بھی ایک پروموشن کا مقصد ہوتا ہے. اس کے بعد بائنگ ڈیسیجن, جو آخری سٹیپ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جو کسٹمرز ڈیسیجن لیتے ہیں چیز کو خریدنے کا اور وہ فائنلی اس چیز کو حاصل کر لیتے ہیں. تو یہ بھی آپ لوگوں نے دیکھنی ہوتی ہے کہ آخر ہمارے جو کسٹمرز ہیں وہ جب بھی کوئی ڈیسیجن لیتے ہیں تو کن کن چیزوں کو دیکھتے ہیں. آپ لوگ اگر مارکیٹ میں جائیں کن چیزوں کو دیکھتے ہیں؟ ایک تو چیز آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ اس کی کوالٹی اچھی ہونی چاہیے, اس کی پرائز کم ہونی چاہیے, یہی چیز دیکھتے ہیں نا. پرائز کو تو زیادہ دیکھتے ہیں, ایون کہ جو چیز بہت زیادہ پسند آ جاتی ہے مہنگی ہوتی ہے اس کو بھی چھوڑنا پڑ جاتا ہے, بھائی جیب میں اتنے پیسے نہیں ہیں. تو بائنگ ڈیسیجنس کو بھی دیکھنا ہوتا ہے, اس کے مطابق آپ لوگوں نے پروموشن کرنی ہوتی ہے.
اگر آگے ہم لوگ پروموشنل اسٹریٹجیز کی بات کرتے ہیں. 2 طرح کی پروموشنل اسٹریٹجیز ہوتی ہیں. ایک ہوتی ہے پش اسٹریٹجی اور دوسری ہوتی ہے پول اسٹریٹجی. یہ دونوں بہت امپورٹنٹ ہیں. پش اسٹریٹجی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگ پروموشن اس طرح سے کرتے ہیں کہ ہول سیلرز اور جو ریٹیلرز ہوتے ہیں ان کو موٹیویٹ کیا جائے تاکہ وہ آگے اینڈ یوزرز تک آپ کا پروڈکٹ زیادہ سے زیادہ بیچیں. ٹھیک ہے. اور پول اسٹریٹجی یہ ہوتی ہے کہ آپ لوگ اس طرح سے پروموشن کرتے ہیں کہ جو کنزیومر ہوتے ہیں ان کو اسٹیمولیٹ کیا جائے کہ وہ ڈیمانڈ بڑھائیں اور وہ ہول سیلرز اور ریٹیلر سے خود ہی جا کے زیادہ چیزیں خریدیں. ان پہ وہ پریشر ڈالیں کہ ہمیں یہ چیز چاہیے. بہت ساری فرمز ہوتی ہیں جو دونوں طرح کے ہی کمبینیشنز یوز کرتی ہیں, دونوں طرح کی اسٹریٹجیز کو یوز کرتی ہیں. اب ہم لوگ بات کرتے ہیں پروموشنل مکس کا. یعنی کہ پروموشن کرنے کے جتنے بھی طریقے ہوتے ہیں نا, جتنی بھی ٹائپس ہوتی ہیں, ان سب کو کل ملا کے ہم لوگ پروموشنل مکس بولتے ہیں. 4 طرح کی ٹیکنیکس آپ لوگ یوز کرتے ہیں. ایک ہوتی ہے ایڈورٹائزنگ, اس کے بعد پرسنل سیلنگ, اس کے بعد سیلز پروموشن, اور چوتھی ہوتی ہے پبلسٹی اینڈ پبلک ریلیشنز. ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے نا یہ آپ لوگوں کے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ پروموشنل ٹولز کون کون سے ہوتے ہیں. اب اس میں مارکیٹ سے ریلیٹڈ بہت سارے فیکٹرز ہوتے ہیں جو کہ آپ لوگوں کی پروموشن مکس کو انفلوئنس کرتے ہیں. اب کون کون سے فیکٹرز ہوتے ہیں آپ لوگوں کی پروموشن کو جو افیکٹ کرتے ہیں؟ سب سے پہلے آپ کا نیچر کیا ہے, آپ لوگوں کی پروڈکٹ کی کس قسم کا پروڈکٹ ہے, اس حساب سے ہی آپ لوگ پروموشنل ٹول چوز کریں گے کہ ایڈورٹائزنگ کرنی ہے یا پرسنل سیلنگ کرنی ہے, سیلز پروموشن کرنی ہے, کیا کرنی ہے. اس کے بعد ایک اور جو فیکٹر ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ٹارگیٹ آڈینس. آپ کی آڈینس کس قسم کی ہے. وہ ایڈورٹائزنگ جسٹ کر دی جائے ٹی وی پہ یا اخبارات کے تھرو تو بس کام ہو جائے گا, یا پرسنلی ان کو جا کے سیل کرنا پڑے گا, یا سیلز پروموشن کرنی پڑے گی, کیا کرنا پڑے گا. اس کے بعد جو تیسری چیز افیکٹ کرتی ہے وہ ہوتی ہے پروموشن کے, اور اس کے بعد بائر کے ڈیسیجن کا پروسیس. لوگ کس طرح سے ڈیسائیڈ کرتے ہیں. اب یہ جو پروموشن ہوتی ہے نا, مارکیٹرز جو ہوتے ہیں یہ میچ کرتے ہیں کہ ڈیسیجن لینے کا جو ایک پروسیس ہوتا ہے, چیز کو خریدنے کا جو پروسیس ہوتا ہے, اس میں جتنی بھی سٹیجز ہوتی ہیں ان سب کو مد نظر رکھتے ہوئے ہی ہمیں اپنے پروڈکٹ کی پروموشن کرنی چاہیے. اس کے بعد جو آخری فیکٹر ہوتا ہے جو کہ آپ لوگوں کی ان فیکٹرز میں شامل ہے وہ ہوتا ہے پروموشنل مکس بجٹ. ٹھیک ہے. یعنی کہ آپ لوگوں کی ساری جو بھی کاسٹ آتی ہے نا, ایڈورٹائزنگ ہو گیا, پرسنل سیلنگ ہو گیا, سیلز پروموشن, پبلسٹی, پبلک ریلیشنز, ان ساری کی ساری ٹولز کے اوپر جتنی بھی آپ کا خرچہ آتا ہے ان سب کو آپ لوگ کل ملا کے بولتے ہیں پروموشنل مکس بجٹ. ٹھیک ہے. اور یہ جو پروموشنل مکس بجٹ ہوتا ہے آپ لوگوں نے پہلے سیٹ کیا ہوا تھا کہ اتنے بجٹ کے اندر ہم نے ساری پروموشن کرنی ہے, اور اگر تو آپ لوگوں کی اس پروموشن کی وجہ سے اگلے بندے کے ایٹیٹیوڈز چینج ہو رہے ہیں, اگر وہ چیز کو پرچیز کرنے پہ رضامند ہو گئے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا خرچہ ٹھیک جگہ لگا, ورنہ تو پھر ضائع ہی گیا نا. اچھا, اب ہم لوگ سب سے پہلے بات کرتے ہیں ایڈورٹائزنگ کی. ہم لوگوں نے یہ دیکھا نا کہ 4 طرح کے ٹولز ہوتے ہیں پروموشنل مکس کے اندر. تو سب سے پہلا جو ٹول ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ایڈورٹائزنگ. ایڈورٹائزنگ کے تھرو آپ لوگ پروموشن کرتے ہیں. یہ وہ پروموشنل ٹول ہے جس میں آپ لوگ پیڈ نان پرسنل کمیونیکیشن کرتے ہیں. یعنی کہ پیسے دے کے آپ لوگ ایڈورٹائزنگ کرتے ہیں نا, تو یہ پیڈ ایک ہوتا ہے. ٹھیک ہے. نان پرسنل کمیونیکیشن ہوتا ہے یعنی کہ جو پروڈیوسرز ہوتے ہیں وہ کنزیومر سے خود جا کے 1 to 1 یا فیس ٹو فیس اس میں بات نہیں ہو رہی ہوتی. ٹھیک ہے. پرسنلی آپ کمیونیکیٹ نہیں کرتے, اور اس کو آپ لوگ یوز کرتے ہیں جب آپ نے آڈینس کو اپنے پروڈکٹ کے بارے میں بتانا ہو. تقریباً US کا جو رہائشی ہوتا ہے وہ تقریباً میڈیا کے تھرو ایک دن میں 250 ایڈ روزانہ دیکھتا ہے, اس کی نظر سے گزرتے ہیں. اب جو ایڈورٹائزنگ ہوتی ہے ان کے مقاصد کیا ہوتے ہیں؟ آپ ایڈورٹائزنگ کو 3 مقصد کے لیے یوز کرتے ہیں, 3 طرح کے مقاصد کے لیے. ایک تو یہ ہے پروڈکٹ کی اویئرنیس اگر آپ نے کریٹ کرنی ہو, یا آپ نے اپنے پروڈکٹ کا امیج کریٹ کرنا ہو یا مینٹین کرنا ہو, یا اگر آپ لوگوں نے کنزیومر کی ڈیمانڈ کو اسٹیمولیٹ کرنا ہو. ان 3 چیزوں کے لیے آپ لوگ ایڈورٹائزنگ کو یوز کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور بھی چیزیں آتی ہیں ایڈورٹائزنگ میں. سب سے زیادہ یہ بیسٹ فارم ہوتی ہے پروموشن کی, خاص طور پہ اگر آپ لوگوں نے میس آڈینس تک پہنچنا. میس اور یعنی کہ زیادہ بڑی تعداد میں لوگوں تک اگر آپ لوگوں نے بات پہنچانی ہو اور فوراً سے پہنچانی ہو, اور آپ یہ بھی چاہتے ہیں کہ ہر یعنی کہ لو پرسن جو پر پرسن جو کاسٹ ہوتی ہے نا, یعنی کہ ویسے دیکھا جائے 1 to 1 ایک بندے سے آپ لوگ اگر جا کے بات کریں آپ لوگوں کا کتنا زیادہ مہنگا خرچہ پڑ جائے گا. ہر کسی تو آپ بات کر بھی نہیں سکتے. تو اگر آپ لوگ یہ چاہتے ہیں نا کہ کم پیسے میں ہر بندے تک آپ لوگوں کی بات پہنچ جائے, تو ایڈورٹائزنگ بہت ہی بیسٹ فارم ہوتی ہے پروموشن کی. اور اس کا ایک اور فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جو آرگنائزیشنز ہوتی ہیں نا ان کا اپنا کنٹرول ہوتا ہے میسج کے اوپر. آرگنائزیشنز خود بتاتی ہیں کہ ہم نے جو اپنا اشتہار چلوانا ہے, ہم نے ایڈورٹائزنگ کرنی ہے,
ٹی وی کے اوپر یا جہاں بھی، تو اس کے اندر ہمارے میسج کے اندر یہ چیزیں آپ نے بولنی ہے، یہ چیزیں اس کے اندر ہونی چاہیے۔ اس کے بعد ایڈورٹائزنگ جو ہوتی ہے یہ چیزوں کو، سروسز کو اور آئیڈیاز کو پروموٹ بھی کرتی ہے، اور اس میں بڑی کریٹیو اپروچز یوز کی جاتی ہیں، مختلف بڑے اس کو اٹریکٹیو بنایا جاتا ہے، میڈیا کے تھرو میسج کنوے کیا جاتا ہے۔ لیکن ایک بات آپ لوگوں کے مائنڈ میں ہونی چاہیے کہ آپ لوگوں کی ایڈورٹائزنگ قانون کے مطابق ہونی چاہیے، اخلاقی طور پہ جو ہے نا ایک معیاری ہونا چاہیے آپ لوگوں کا، جو بھی آپ لوگ میڈیم یوز کر رہے ہیں، جو ٹریڈ ایسوسیشنز ہوتی ہیں نا مختلف قسم کی، اور جو میڈیم ایسوسیشنز بھی ہوتی ہیں جنہوں نے یہ بتایا ہوتا ہے کہ بھائی میڈیا کے تھرو اس طرح کی ایڈورٹائزنگ جانی چاہیے اور ان چیزوں کی ایڈورٹائزنگ نہیں جانی چاہیے، تو یہ ساری چیزیں آپ لوگوں کو لاز وغیرہ بھی اپنے مائنڈ میں رکھنے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ہم لوگ چلتے ہیں ایڈورٹائزنگ اسٹریٹجیز۔ ایڈورٹائزنگ میں مختلف آپ لوگ طریقے استعمال کرتے ہیں، مختلف اسٹریٹجیز استعمال کرتے ہیں کسی بھی پروڈکٹ کے لیے، اور یہ اسٹریٹجیز آپ نے کون سے استعمال کرنی ہے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا پروڈکٹ لائف سائیکل کس سٹیج پہ ہے، ٹھیک ہے؟ اگر تو آپ لوگوں کا پروڈکٹ گروتھ اور میچیورٹی سٹیج میں ہے تو پھر زیادہ تر جو لوگ ہوتے ہیں نا وہ 3 طرح کی اپروچز استعمال کرتے ہیں۔ ایک ہوتی ہے پرسویسو ایڈورٹائزنگ، یہ وہ ایڈورٹائزنگ اسٹریٹجی ہوتی ہے جس میں آپ کوشش کرتے ہیں کہ کنزیومرز کو انفلوئنس کیا جائے کہ وہ دوسری کمپنی کے پروڈکٹ کو چھوڑ کے آپ کی کمپنی کا پروڈکٹ خریدیں، یہ ہوتی ہے پرسویسو ایڈورٹائزنگ۔ اس کے بعد ایک ہوتی ہے کمپیریٹیو ایڈورٹائزنگ، یہ وہ ایڈورٹائزنگ اسٹریٹجی ہوتی ہے جس میں ڈائریکٹلی آپ 2 یا 2 سے زیادہ چیزوں کو کمپیئر کر کے دکھاتے ہیں۔ اس کے بعد ایک ہوتی ہے ریمائنڈر ایڈورٹائزنگ، یہ وہ ایڈورٹائزنگ اسٹریٹجی ہوتی ہے جس میں آپ لوگ کوشش کرتے ہیں کہ آپ کے پروڈکٹ کا نام کنزیومرز کے مائنڈ میں رہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، آپ لوگوں کو MCQs میں پوچھا جاتا ہے کہ یہ کس کس قسم کی ایڈورٹائزنگ ہے۔ اس کے بعد آگے ہم لوگ بات کرتے ہیں ایڈورٹائزنگ میڈیا، یعنی کہ آپ لوگ جو ایڈورٹائزنگ کرتے ہیں آپ لوگ اس میں کس قسم کا میڈیا استعمال کرتے ہیں۔ مختلف قسم کی کمیونیکیشن ڈیوائسز ہوتی ہیں جس کے تھرو سیلر کا میسج آگے کسٹمرز تک پہنچایا جا سکتا ہے۔ ایک پہلی جو چیز ہوتی ہے وہ ہوتا ہے ٹیلی ویژن۔ ٹیلی ویژن کے ایڈز ایک تو یہ ہے کہ انفلوئنس تو کرتے ہیں آڈینس کو، لیکن ٹیلی ویژن پہ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ ایک تو یہ ایڈز بہت چھوٹے ہوتے ہیں اور دوسرا بہت زیادہ چل رہے ہوتے ہیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ ویور کنفیوز ہو جاتے ہیں، آپس میں ساری کمرشلز کو کنفیوز کر دیتے ہیں۔ دوسرا طریقہ ہوتا ہے نیوز پیپر کے تھرو، سب سے زیادہ جو یوز کیا جانے والا جو میڈیم ہے وہ ہوتا ہے نیوز پیپر۔ کوئی بھی کمپنی اس کی ایڈورٹائزنگ کے اوپر جتنے بھی اخراجات ہوتے ہیں، آل ایڈورٹائزنگ ایکسپینڈیچر، یعنی کہ وہ کوئی بھی کمپنی اپنی تمام پروڈکٹ کو ایڈورٹائز کرنے کے لیے جتنے بھی اخراجات وغیرہ کر رہی ہوتی ہے اس میں 20% اس کا جو پیسہ ہوتا ہے وہ نیوز پیپرز کی طرف جاتا ہے۔ اس کے بعد ایک اور جو طریقہ ہوتا ہے ڈائریکٹ میل، 18% جو اسپینڈنگ ہوتی ہے وہ ڈائریکٹ میل کی طرف جاتی ہے۔ ڈائریکٹ میل میں یہ ہوتا ہے کہ اس میں تھوڑا خرچہ تو زیادہ آتا ہے لیکن یہ بڑی کاسٹ افیکٹو ہوتی ہے، یعنی کہ یہ انفلوئنس بہت زیادہ کرتی ہے آگے بندوں کو۔ اس کے بعد ریڈیو، 8% جو خرچہ ہوتا ہے ایڈورٹائزنگ کا وہ ریڈیو کی طرف جاتا ہے۔ ریڈیو کے جو ایڈز ہوتے ہیں یہ سستے تو ہوتے ہیں لیکن کنزیومرز ان کو بڑی آسانی سے اگنور کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد میگزینس، تقریباً 5% جو حصہ ہوتا ہے آپ لوگوں کے پورے بجٹ کا، اس میں سے 5% میگزینس کی طرف جاتا ہے۔ مختلف قسم کی ورائٹی ہوتی ہے میگزینس کی، مختلف مارکیٹس تک وہ جاتی ہیں۔ اس کے بعد آؤٹ ڈور ایڈورٹائزنگ ہوتی ہے، تقریباً 1% جو ہوتا ہے آپ لوگوں کی ساری ایڈورٹائزنگ میں سے، اس میں سے 1% آؤٹ ڈور ایڈورٹائزنگ ہو رہی ہوتی ہے، یعنی کہ بل بورڈز لگے ہوتے ہیں بڑے بڑے، سائنس، ٹھیک ہے، ایڈز ہوتے ہیں بسز کے اوپر، ٹیکسیز کے اوپر، اسٹیڈیمز کے اندر ایڈز ہوتے ہیں، بینرز لگے ہوتے ہیں، یہ جو سارے ہوتے ہیں نا یہ آؤٹ ڈور ایڈورٹائزنگ کے اندر آتا ہے۔ یہ سستا بھی ہوتا ہے اور اس میں ہائی ریپیٹ ایکسپوجر، یعنی کہ یہ بار بار لوگوں کے سامنے آتا ہے۔ نیوز پیپر، میگزین، ٹیلی ویژن یہ تو ہے نا کہ جب وہ لوگ یہ چیز یوز کر رہے ہوں گے تو تبھی ہوگا، لیکن یہ جو آؤٹ ڈور ایڈورٹائزنگ ہوتی ہے یہ ایسے ہوتی ہے کہ اگر کوئی لوگ اگر یہ کوئی چیز یوز نہیں بھی کر رہے، ویسے اگر ٹریول بھی کر رہے ہیں تو بھی ان کی نظروں کے سامنے آتا رہتا ہے۔ مختلف قسم کے اینیمیشن اور مختلف قسم کے امیجز اس میں یوز کیے جاتے ہیں۔ اس کے بعد انٹرنیٹ کا بڑا اس میں ایک ہوتا ہے، اس کا پوٹینشیل، اس کی صلاحیت زیادہ ہوتی ہے، اور خاص طور پہ اگر آپ لوگوں نے ٹارگیٹڈ ایڈورٹائزنگ کرنی ہو، یعنی کہ آپ لوگ ٹارگیٹ کر دیتے ہیں نا کہ صرف میرا جو ایڈ ہے وہ 18 سے لے کے 24 سال کی عمر کے جو نوجوان ہیں، یوتھ ہے، جسٹ ان کو نظر آنا چاہیے کیونکہ یہ پروڈکٹ ان کے لیے ہے خاص طور پہ۔ تو انٹرنیٹ کے تھرو جب آپ لوگ ایڈ چلاتے ہیں تو کیونکہ آپ لوگ ہر کوئی جو ہوتا ہے وہ انٹرنیٹ کو اپنی ای میل کے تھرو اس نے سائن ان کیا ہوا ہوتا ہے، تو وہاں پہ آپ لوگوں کی ڈیٹ آف برتھ بھی ہوتی ہے، تو ایزیلی جو گوگل وغیرہ ہوتے ہیں یا جتنے بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہوتے ہیں وہ ایزیلی پھر آپ لوگوں کو ہیلپ آؤٹ کر دیتے ہیں کہ آپ اس ٹارگیٹ تک یہ ایڈ اس طرح سے پہنچا سکتے ہیں۔ تو انٹرنیٹ کے تھرو آپ لوگ ٹارگیٹ ایڈورٹائزنگ بڑی اچھی کر سکتے ہیں۔ اوکے، ہم لوگ بات کرتے ہیں میڈیا مکس کی۔
میڈیم اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایڈورٹائزنگ کے لیے آپ جو میڈیا چوز کرتے ہیں، انٹرنیٹ، ٹیلی ویژن، ریڈیو، جو بھی آپ لوگ چوز کرتے ہیں، ان سارے کے کمبینیشن کو ہم لوگ کہتے ہیں میڈیا مکس. ٹھیک ہے. اب میڈیا مکس میں آپ لوگ کوئی بھی جو بھی آپ لوگ میڈیا مکس یوز کر رہے ہیں، ایک تو آپ لوگوں نے اپنے ٹارگیٹ آڈینس کی کریکٹرسٹکس کو مائنڈ میں رکھنا ہے، آپ کی کس قسم کی ٹارگیٹ آڈینس ہے. ٹھیک ہے. اس کے لحاظ سے آپ نے اسی قسم کا میڈیا آپ لوگوں نے چوز کرنا ہوتا ہے. دوسرا یہ آپ کی میڈیا کی چوائس اس چیز پہ بھی ڈیپینڈ کرتی ہے کہ آپ ایکسپیکٹ کیا کر رہے ہیں کہ میڈیا کیا کر سکتا ہے. یعنی کہ جتنی آپ کی ایکسپیکٹیشنز ہیں نا، فار ایگزامپل آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی جو آڈینس ہے وہ ڈائریکٹ میل سے زیادہ ایکسپیکٹ آپ زیادہ کریں کہ ڈائریکٹ میل سے زیادہ انفلوئنس ہوگی، تو آپ لوگ وہی میڈیا چوز کریں. تو آپ ایکسپیکٹیشنز کی بنیاد پہ بھی اپنے میڈیا چوز کر سکتے ہیں. اس کے بعد آگے ہم لوگ بات کرتے ہیں ایڈورٹائزنگ ایجنسی کی. ایڈورٹائزنگ ایجنسی کیا ہوتی ہے؟ یہ ایک انڈیپینڈنٹ کمپنی ہوتی ہے جو کہ ایڈورٹائزنگ نیڈز یا ایڈورٹائزنگ کی سروسز پرووائڈ کرتی ہیں. کوئی بھی فرم یا کسی بھی انسان نے اپنا اشتہار چلوانا ہو، ان ایڈورٹائزنگ ایجنسی کے پاس جاتا ہے تو وہ اس کا اشتہار جو ہے وہ چلوا دیتی ہیں. اب ایڈورٹائزنگ ایجنسی کے ساتھ بھی آپ نے مل کے ایک کمپین پریپیئر کرنی ہوتی ہے. ایڈورٹائزنگ کمپین کیا ہوتا ہے؟ یعنی کہ پوری ایڈس کو ارینج کرنا ایک سلیکٹڈ میڈیا کے اندر تاکہ وہ ٹارگیٹ آڈینس تک پہنچ سکے. اس کو ہم لوگ ایڈورٹائزنگ کیمپین بولتے ہیں. اس میں 6 سٹیپس آتے ہیں. سب سے پہلے تو آپ لوگوں نے آئیڈینٹیفائی کرنا ہوتا ہے اپنی ٹارگیٹ آڈینس کو، یعنی کہ آپ لوگوں نے کن لوگوں تک ایڈ پہنچانا ہے. بچوں تک یا نوجوانوں تک یا بوڑھوں تک، میلز تک، فیمیلز تک، کس تک آپ لوگوں نے پہنچانا ہے. ٹھیک ہے. سب سے پہلے آپ لوگ یہ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں. دوسرا سٹیپ ہوتا ہے آپ لوگوں نے ایڈورٹائزنگ بجٹ اسٹیبلش کرنا ہوتا ہے. فار ایگزامپل اگر آپ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ 18 سے لے کے 24 سال کے لوگوں تک آپ لوگوں نے اپنا ایڈورٹائزنگ پہنچانی ہے، تو وہاں پہ جب آپ لوگ فار ایگزامپل ایجنسی میں جاتے ہیں، ایجنسی والے آپ لوگوں کو بتاتا ہے کہ ہمارے پاکستان کے اندر 18 سے لے کے 24 سال کے درمیان اتنے جو ہے نا وہ لوگ موجود ہیں. ٹھیک ہے. تو اتنے اس بیس پہ آپ لوگوں کا جو ہے نا جتنی زیادہ پاپولیشن ہوتی ہے نا اتنے زیادہ وہ آپ لوگوں سے پیسے زیادہ چارج کرتے ہیں. تو اس بیس پہ ہی پھر ایڈورٹائزنگ بجٹ اسٹیبلش کیا جاتا ہے. اور یہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے اپنا ایڈ کتنے عرصے تک چلوانا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ لوگ ڈیفائن کرتے ہیں آبجیکٹیوز کو، یعنی کہ آپ اپنے میسج جو ایڈورٹائز کرنا چاہتے ہیں اس کا مقصد کیا ہے. پھر یہ سارے چیزیں اپنے مائنڈ میں رکھ کے، بجٹ اور آبجیکٹیوز وغیرہ مائنڈ میں رکھ کے، اپنے ٹارگیٹ آڈینس کو مائنڈ میں رکھ کے، یہ 3 چیزوں کو مائنڈ میں رکھ کے آپ لوگ ایڈورٹائزنگ میسج کریٹ کرتے ہیں. جب آپ لوگ میسج کریٹ کر لیتے ہیں تو پھر آپ لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ میرا میسج اب کون سی میڈیا پہ زیادہ اچھا لگے گا. پھر آپ لوگ اس کے مطابق ایک اپروپریٹ میڈیا چنتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر آپ لوگ آخر پہ کیا کرتے ہیں؟ اپنی ایڈورٹائزنگ کی افیکٹونیس کو ایویلویٹ بھی کرتے ہیں. تو آپ لوگوں کا MCQs بعض دفعہ آتا ہے کہ سب سے آخری سٹیپ کون سا ہوتا ہے ایڈورٹائزنگ ایجنسی کا؟ تو وہ ہوتا ہے ایویلویٹ ایڈورٹائزنگ افیکٹونیس. تو اوور آل آپ لوگوں کے یہ ایک سیکوینس میں یہ سارے کے سارے پوائنٹس آپ لوگوں کے مائنڈ میں ہونے چاہیے. اس کو 2 سے 3 دفعہ آپ لوگ جسٹ ریڈ کیجیے گا اور بس اس میں باقی کو رٹا لگانے والی ضرورت نہیں ہے. آپ کو پتا ہے کہ MGT 211 کا آپ لوگوں کے جو MCQs ہوتے ہیں وہ کافی کنسیپچول آتے ہیں. ٹھیک ہے. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کی مدد فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کے حامی و ناصر ہوں. اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کے پیپرز میں آپ کو کامیابی عطا فرمائے. تھینک یو سو مچ اینڈ اللہ حافظ.